اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربنا زدنا علما نافعا اللہم فقہنا فی الدین اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری سورۃ الملک ہے انشاءاللہ ہمارے 29ویں پارے کے بالکل آغاز میں، اور اس کی آیات ہیں 30۔ مکی سورہ ہے اور اس کے اندر تھیم اس بات کا ہے کہ توحید کے آفاقی، انفسی، تاریخی اور عقلی دلائل سے رسالت اور امکان آخرت پر استدلال اور تردید شرک کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر ہم 1 سے لے کے 4 تک آیات کو دیکھیں تو دعوت توحید اور مقصد تخلیق انسانی کی وضاحت ہے۔ اس کے بعد پھر آیا نمبر 11 تک منکرین دعوت اور رسالت کا انجام، مطلب جو منکرین دعوت رسالت کرتے ہیں ان کا انجام بتایا گیا۔ پھر اگلی جو آیات ہیں آیا 12 تک مومنین دعوت اور توحید کا انجام، پیچھے منکرین کا انجام بتایا گیا 11 تک، اور 12ویں آیت میں مومنین کا انجام بتایا گیا۔ پھر آیا نمبر 13 سے لے کر 17 تک توحید کا اثبات ہے، 18 سے لے کر 23 تک منکرین آخرت اور توحید سے مباحثہ ان کا کیا گیا ہے، اور جو چھٹا اس میں ہے بنتا ٹاپک وہ 24 سے لے کر 28 تک ہے کہ کافروں کو تخویف قیامت، اور 29 سے 30 تک اثبات توحید اور تردید شرک ہے۔ سورۃ الملک جو ہے اعلان عام کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے دوسرے دور میں غالباً 4 نبوی میں نازل ہوئی، جب قریش کی قیادت جو ہے وہ بدعتی قیادت، انکار اور کفر پر تلی ہوئی تھی، اور اس کا جو ہمیں ریفرنس ملتا ہے نمبر 6 میں، کہ جب قریش کی بدعتی قیادت انکار اور کفر پر تلی ہوئی تھی اکارڈنگ ٹو آیا نمبر 6۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور آخرت کو مسترد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نذیر، مطلب آیات 8، 9 اور 26 کو نظر انداز کر کے الٹا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہی میں مبتلا، یعنی دلال کبیر، فی دلال کبیر کا ہمیں ریفرنس ملتا ہے آیا نمبر 9 میں، اور فی دلال مبین کا آیا جو اگلی نیکسٹ والی آیت میں ہے۔ سورۃ الملک کے جہاں تک فضائل کی بات کی جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لام میم تنزیل اور تبارک الذی بیدہ الملک سورۃ الملک نہ پڑھ لیتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ پھر یہ سورت عذاب قبر کے لیے رکاوٹ ہے اور نجات دینے والی ہے، جس کی بیس کے اوپر 2 نام اس کے بنتے ہیں، مانعہ اور منجیہ۔ ہی المانعۃ ہی المنجیۃ تنجیہ من عذاب القبر، اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ شفاعت کرے گی۔ اس کا بھی ہمیں ترمذی میں ریفرنس ملتا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2890۔ اپنے پڑھنے والوں کے لیے یہ شفاعت کرے گی۔ ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر لہ وہی تبارک الذی بیدہ الملک۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک 30 آیات کی صورت ہے، اس نے ایک آدمی کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کی بخشش کرا دی۔ پھر آگے آیت ملتی ہے ہمیں، اس سے ریلیونٹ آگے ایک اور حدیث ملتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ صورت جو ہے روز قیامت جھگڑا کرے گی۔ خاصمت عن صاحبہا حتی ادخلتہ الجنۃ وہی تبارک الذی۔ ایک صورت اپنے پڑھنے والے کی طرف سے روز قیامت جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ سورۃ الملک ہے۔ اب ہم اگر اس کی طرف بڑھیں، اس کی آیات کی طرف تھوڑا سا اس کا انٹرو دیکھیں، شروع کی آیات کا،
جس میں ہم نے یہ بات کی کہ سورۃ الملک جو ہے یہ مانعہ بھی ہے اور منجیہ بھی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی خوبصورت ہمیں بشارت بھی مل گئی کہ جو شخص رات کو سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ اب یہاں پر اس پوائنٹ کو سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے صرف تلاوت کر لینا، پھر زندگی کو ایسے ہی گزارتے رہنا جیسا کہ ہم پہلے سے گزارتے آ رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تلاوت کرنا، اس کو سمجھ کے اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ بھی ہوتی ہے ایک زندگی، یہ ہوتی ہے اس کی اصل تلاوت۔ بے شک تلاوت کے الفاظ سے انسان کو اجر ملتا ہے، ایک ایک حرف پر نیکی ملتی ہے، 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب ہم فضائل کی بات کرتے ہیں، واقعہ ہی میں، حقیقت میں، ریئل میں، اپنی لائف میں صورتوں سے فائدہ اٹھانے کی بات کرتے ہیں، تو پھر نہ صرف اس کی تلاوت بلکہ اس کے ساتھ اس کو سمجھنا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدلنا، یہ ہوتی ہے اصل فضیلت سے فائدہ اٹھانا، اصل فائدہ اٹھانا۔ اور جن بھی صورتوں کے فضائل ہمیں ملتے ہیں ان سے ریلیونٹ بھی یہ بات ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سورۃ الملک کا انشاءاللہ آغاز ہو رہا ہے۔ شروع کی آیات کا ذرا تھیم دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑی شان ہے اس کی ذات بہت بابرکت ہے۔ ایک ہوتی ہے برکت والی، جسے ہم بارکہ کہتے ہیں نا، برکت والی، اور تبارکہ کا مطلب ہوتا ہے بڑی ہی بابرکت ہے، بہت ہی زیادہ بابرکت ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہیں بارک اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اسے برکت کی دعا دی، اللہم بارک، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دیں۔ اور ایک ہوتا ہے تبارک اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ساری برکت۔ تو بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ساری بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے۔ کس بات میں آزمائے؟ اب یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کہ تم میں سے کون سب سے بہترین عمل کر کے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موت کا اور زندگی کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ موت اور زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ اور بہت ہی قابل غور ہے یہ بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں فرما رہے یہاں پہ کون سب سے زیادہ عمل کر کے آئے گا، کثرت الاعمال کس کی ہوگی، کس نے بہت ساری جو ہیں کثرت سے اعمال کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سب سے بہترین اور احسن عمل کرتا ہے۔ اعمال کی کوالٹی مطلوب ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ اور جب اعمال کی ہم بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نماز پڑھ لی، تلاوت کر لی، روزے رکھ لیے، تھوڑا سا صدقہ خیرات کر دیا، بس یہی اعمال ہیں۔ اعمال اصل میں پوری زندگی کا نام ہے۔ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اپنی بیوی سے پیار محبت سے کسی شوہر نے کیسے بات کرنی ہے، شوہر نے پیار محبت اور اخلاقیات کے ساتھ کیسے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت کیسے کرنی ہے، والدین کی تعظیم کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے جب وہ گریجولی درمیانی عمر سے، جب ہم ہمیں جوانی ایک ان کی بوم کی عمر سے دیکھتے ہیں، پھر وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے مشکل کسی اولاد کے لیے اگر عمل ہوتا ہے تو اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے والدین دن بہ دن جو ہیں وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس ٹائم پیریڈ میں کیا ہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ والی دعا کو اپلائی کرتے ہیں ریئل میں، لائف میں؟ یہ دیکھنا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے، معاشرے میں ہمیں کیسے رہنا ہے، یہ سب اس طرح کی سب چیزیں اعمال ہیں۔ میں نے کچھ مثالیں دی ہیں اور ہماری زندگی بہت سارے اعمال کے گرد گھومتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان اپنے اعمال کو شریعت سنت کے مطابق کریں اور ساتھ میں بہترین طریقے سے اپنی جو ہے وہ احسان کی کیفیت ڈیولپ کریں۔ اور جب ہم احسان کا میننگ دیکھتے ہیں حدیث شریف میں، تو ایک تعریف جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے کہ ہم ایسی کیفیات بنائیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس کیفیت کے ساتھ ہمارے سارے اعمال ہوں گے تو معاشرتی، اخلاقی اور جتنے بھی ہمارے اوپر فرائض آتے ہیں اور ساتھ میں عبادات بھی شمار ہوتی ہیں، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں مقبولیت بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو آزمائش، امتحان ہے ہماری زندگی اور موت کا، اس میں انسان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔
اب انشاءاللہ بڑھتے ہیں. یہ تو صرف ایک انٹروڈکٹری تھیم تھا اس کا جو میں نے آپ کو بتایا. اب انشاءاللہ اس کی آیات کی طرف پڑھتے ہیں. اگر آیات 1 سے 2 تک دیکھیے تو سلسلہ موت و حیات کی حکمت ہمیں بتائی گئی ہے. کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس کی تدبیر و انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام اختیارات کے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کی قدرت لامحدود ہے اور وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. انسانوں کے لیے اس نے موت و حیات کا سلسلہ جاری فرمایا. پہلے ان کی روحوں کو تخلیق کیا اور عہد الست یعنی اپنے رب ہونے کا اقرار لے کر موت کی نیند سلا دیا. پھر زندہ کیا اور جسم کے ساتھ دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا. پھر وہ ہر انسان کو موت دے گا اور آخرت میں انہیں ابدی زندگی کے لیے زندہ کیا جائے گا. دو موتوں کے درمیان جو دنیاوی زندگی ہے وہ عارضی اور محدود زندگی ہے، لیکن یہ انتہائی اہم ہے. اس زندگی کو اللہ نے امتحان کے لیے بنایا ہے اور بقول علامہ اقبال کلزم ہستی سے تو ابرا ہے ماند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. جس نے دنیا کی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق اچھے اعمال کرتے ہوئے گزاری وہ آخرت کی ابدی زندگی میں جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہوگا. اس کے برعکس جس نے دنیا کی زندگی میں اللہ کے احکامات کا پاس نہ کیا وہ جہنم کے ابدی عذاب سے دوچار ہوگا. آیا نمبر 3 سے 5 تک دیکھیے کہ اللہ کی تخلیق، اللہ کی کریشن ہر نقص سے پاک ہے. اللہ نے وسیع و عریض کائنات تخلیق کی ہے اور اس میں 7 آسمان جو ہیں وہ تہ بتہ لیئر بائی لیئر بنائے ہیں. یہ کائنات ایک انتہائی منظم انداز سے جو ہے مرتب کی گئی ہے جس میں ڈھونڈے سے بھی کوئی عیب یا خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا. جب بھی کوئی نگاہ اس کائنات کی تخلیق میں کوئی نقص تلاش کرنے کی کوشش کرے گی وہ ضرور ناکامی سے دوچار ہوگی. اللہ نے خاص طور پر زمین کے قریب ترین آسمان کو ستاروں جیسے روشن چراغوں کے ذریعے زینت بخشی ہے. پھر یہی ستارے وہ حفاظتی چوکیاں ہیں جہاں فرشتے ان جنات کو مار بھگانے کے لیے جو ہیں معمور ہیں، جو آسمان پر جا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی جن کوئی خبر اچک لے تو یہی فرشتے دہکتی ہوئی آگ کے انگارے پھینک کر اسے ہلاک کر ڈالتے ہیں. پھر آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک جہنم کا جوش اور غضب بیان کیا گیا ہے. ایسے بد نصیبوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جنہوں نے رسولوں کی تعلیمات کو کوئی اہمیت نہ دی. جب وہ جہنم میں گرائے جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ جہنم کی آگ جوش سے باہر کی طرف ابل رہی ہوگی. جہنم کا غیظ و غضب زوردار دھاڑ کی آواز کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہوگا. ایسے محسوس ہوگا کہ وہ اپنے غضب سے پھٹ پڑے گی. جہنم پر معمور فرشتے اس میں داخل ہونے والے ہر گروہ سے پوچھیں گے کہ کیا تمہیں اس ہولناک انجام سے خبردار کرنے والے نہیں آئے تھے؟ بد نصیب جہنمی اعتراف کریں گے کہ ہمارے پاس خبردار کرنے والے آئے تھے لیکن ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور بربادی کا راستہ اختیار کیا. آیت نمبر 10 سے لے کر 12 تک دیکھیے کہ ہدایت پانے کی کون سی صورتیں ہیں. 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں. اہل جہنم بڑی ندامت سے اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے. وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے اہل حق کی دعوت کو توجہ سے سنا ہوتا تو خود ہی حقائق تک رسائی کے لیے غور و فکر کیا ہوتا تو ہدایت پا جاتے اور جہنم کے عذاب سے دوچار نہ ہوتے. افسوس کہ اس روز یہ ندامت انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی. اس کے برعکس جن لوگوں نے اہل حق کی دعوت پر لبیک کہا یا غور و فکر کر کے حق کی معرفت حاصل کی اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار دی ان کے لیے بخشش اور شاندار اجر کے انعامات ہوں گے. اللہ ہمیں ان سعادت مندوں میں شامل فرمائے، آمین. آیا نمبر 13 اور 14 کو دیکھیں کہ خالق کو مخلوق کی ہر بات کا علم ہے. ہم کسی بات کو ظاہر کریں یا پوشیدہ کریں اللہ کو ہر بات کا علم ہے. اللہ ہی ہمارا خالق ہے اور خالق اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہو سکتا. اسے معلوم ہے کہ ہمارے سینوں نے کون سے راز چھپا رکھے ہیں اور کن رازوں کو ظاہر کر دیا ہے. اخلاق کی صحیح بنیاد یہ ہے کہ ہم اللہ کی باز پرس سے ڈر کر برائی سے بچیں، خواہ دنیا میں کوئی طاقت ہم پر گرفت کرنے والی ہو یا نہ ہو اور دنیا میں اس سے کسی نقصان کا امکان ہو یا نہ ہو.
ایسا طرز عمل اختیار کرنے والے ہی آخرت میں بخشش اور اجر عظیم کے مستحق ہوں گے۔ اللہ ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے اور ظاہر کے ساتھ ساتھ باطنی اعتبار سے بھی ایمان، تقوی اور پاکیزگی عطا فرمائے، آمین۔ آیات جو ہیں 15 سے 18 تک دیکھیے۔ زمین اللہ کی قدرت و رحمت کا مظہر ہے۔ وسیع و عریض زمین اللہ کی قدرت تخلیق کا ایک عظیم شاہکار ہے، ہمارے لیے نعمتوں کا دسترخوان ہے۔ اللہ نے اسے ہمارے لیے تابع کر رکھا ہے، ہم اس پر اطمینان سے چلتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز کو انجام دیتے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر ہوں یا ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہوں۔ ریزیڈینشلی ہم رہتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں اور اس کے بیش بہا خزانوں کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ البتہ ہر وقت یہ حقیقت ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ ہم نے مرنے کے بعد ان نعمتوں کی جواب دہی کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں لیکن پھر اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے دوچار کر دے گا۔ دنیا میں زمین کی نعمت زلزلے سے زحمت بھی بن سکتی ہے۔ اللہ آسمان سے تیز آندھیوں یا بارشوں کے ذریعے ہمیں جرائم اور ناشکری کی سزا بھی دے سکتا ہے۔ ماضی میں مجرم قوموں کا انجام ہمارے لیے عبرتناک مثالیں پیش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کر کے پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 19 کو دیکھیے۔ اللہ ہی ہر شے کا نگہبان ہے۔ اللہ کی قدرت کا ایک مظہر فضا میں اڑتے ہوئے پرندے ہیں۔ وہ کبھی پروں کو حرکت دیتے ہوئے اڑتے ہیں اور کبھی پروں کو پھیلائے ہوئے تیر رہے ہوتے ہیں۔ ان پرندوں کو فضا میں اللہ ہی تھامے رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صرف پرندے ہی نہیں، اللہ ہر شے کو تھامے ہوئے ہے، مجھے اور آپ کو بھی تھامے ہوئے ہیں، ہمارا بھی نگہبان ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ ہمیں احسان مندی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ معبودان باطل کی بے بسی اور لاچارگی کا بیان ہے آیت نمبر 20 سے 21 میں۔ شرک کرنے والوں کو غور کرنا چاہیے کہ اگر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو تو کیا کوئی ہے ایسا معبود جو ان کی مدد کر سکے یا انہیں عذاب سے بچا سکے؟ اگر اللہ رزق کی پیداوار روک دے تو ہے کوئی ہستی جو مخلوقات کے لیے رزق پیدا کر سکے؟ بلا شبہ، بے شک اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب لاچار اور بے بس ہیں۔ اس حقیقت سے شرک کرنے والے واقف ہیں لیکن پھر بھی ہٹ درمی اور ضد کے ساتھ شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 22 کو دیکھیے کہ انسان وہی ہے جس کا زندگی کا کوئی مقصد ہو، بغیر مقصد کے کوئی زندگی نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں بنیادی فرق جو ہے وہ مقصد زندگی کا ہے۔ جانور کا کوئی مقصد نہیں ہوتا لیکن انسان اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بھی صرف حیوانات کی طرح پیٹ بھرنے، نسل بڑھانے اور سر چھپانے کے لیے محنت کر رہا ہو تو وہ انسان کی صورت میں حیوان ہے۔ وہ زندگی نہیں گزار رہا بلکہ زندگی اسے گزار رہی ہے۔ اعلیٰ ترین مقصد یہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا اسی کو فالو کیا جائے، مظلوموں کی مدد کی جائے اور دنیا سے ظلم و استحصال کا نظام ختم کر کے اللہ کا عطا کردہ جو عادلانہ نظام ہے، جو جسٹس پر بیسڈ ہے، اس کو قائم کیا جائے۔ اللہ ہمیں بھی یہی مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پوری زندگی رکھا۔ اس کے لیے بھی بہت ہی خوبصورت شعر ہے، جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ دا لائف تبلیغ کی ہے اور معاشرے کو سنوارنے کی کوشش کی ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دراصل انسان وہ ہے جو حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اعلیٰ مقصد زندگی کو اختیار کر کے اس کے لیے سرگرم عمل ہو۔ مقصد جتنا زندگی کا اونچا ہوگا انسان کا کردار بھی اتنا ہی بلند اور اتنا اونچا ہوگا۔ افسوس ہے اس پر جو میں مقصد زندگی گزار رہا ہے۔ آیت نمبر 23 کو دیکھیے۔ انسان پر اللہ کا عظیم احسان بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت دی۔ فضیلت کا بڑا مظہر ہے علم کی دولت سے سرفراز کرنا۔ علم کی دولت کے حصول کے لیے انسان کو سماعت، بصارت اور عقل دی گئی۔
انسان مختلف آوازوں کو سنتا ہے، مختلف اشیاء کو دیکھتا ہے اور عقل کے ذریعے، سماعت و بصارت کے ذریعے انالیسز کر کے کوئی کنکلوژن نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے حقائق کی معرفت حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر جو ہے وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ڈیفینیٹلی جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو نعمتیں بڑھتی ہیں۔ آیا نمبر 24 سے لے کر 27 تک دیکھیے کہ قیامت ضرور آئے گی۔ اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اور وسیع و عریض زمین میں پھیلا دیا۔ وہ اللہ انسانوں کو روز قیامت دوبارہ جمع فرمائے گا۔ کافر سوال کرتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ کافروں کو بتا دے کہ قیامت کا آنے کا وقت اللہ ہی جانتا ہے، البتہ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ قیامت آئے گی ضرور۔ اس روز کافروں کی صورتیں بگڑ جائیں گی اور ہوش اڑ جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آفت جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے تھے۔ آیا نمبر 28 سے لے کر 29 تک دیکھیے تو کافروں کے لیے دعوت غور و فکر ہے۔ اس میں ان آیات میں کافروں کو دعوت غور و فکر دی گئی ہے۔ وہ بدبخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے ہلاکت کی دعائیں مانگتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ مسلمانوں کے انجام کی بجائے اپنے انجام کی فکر کرو۔ مسلمان چاہے ہلاک کر دیے جائیں یا ان پر رحم کیا جائے، لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو عذاب سے کون بچائے گا؟ وہ لاچار اور بے بس معبودوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر عذاب کے مستحق تو ہو چکے ہیں، کیا ان کے معبود انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا سکیں گے؟ اس کے برعکس مسلمانوں کا تو توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، لہٰذا اللہ ضرور ان پر رحم فرمائے گا۔ وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر توکل کر رہے ہیں، کافر انہیں گمراہ سمجھ رہے ہیں۔ عنقریب وہ وقت آئے گا جب یہ بات کھل کر آ جائے گی کہ حقیقت میں گمراہ کون تھا۔ آیا نمبر 30 کے دیکھیے، ایسا سوال جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ آخری آیت میں کیا بتایا گیا کہ کافروں کے سامنے ایک سوال رکھ دیا گیا اور انہیں اس پر سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ عرب کے صحراؤں اور پہاڑی علاقوں میں زندگی کا سارا انحصار اس پانی پر ہوتا ہے جو کسی زمین سے نکل کر آتا ہے۔ اگر یہ پانی زمین میں اتر کر غائب ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی معبود ہے جو یہ آب حیات لا کر دے سکتا ہو؟ اس کا جواب یہی کہ بلا شبہ ہر نعمت اللہ ہی کے خزانہ سے ملتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القلم چونکہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں کئی اقوال ملتے ہیں۔ کئی مفسرین نے کہا کہ یہ قلم سے مراد تقدیر کا قلم ہے، اور یعنی وہ لکھ رہے ہیں مراد فرشتے، یعنی قسم ہے تقدیر کے قلم کی اور تقدیر کے ان فیصلوں کی جو کہ فرشتے لکھتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اور بھی اقوال ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کی قسم دکھائی ہے، اور علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ پہلی جو وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور اس کے علاوہ علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ ہیں جس نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا۔ اور کس سے سکھایا؟ قلم سے سکھایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت پسند ہے قلم، کتاب اور علم، کیونکہ اس کے ساتھ ہی شریعت ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، اور ہمیں جو ہے علم کی بھی قدر محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قلم کی جہاں پر جو ہے قسم کھائی ہے۔ اور اس میں جو ہے مشرکین وہ مذاق اڑاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا وہ استہزاء کرتے تھے کہ عجیب باتیں کرتے ہو، کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ تم مجنون ہو۔ یہ شروع کی آیات کا میں انٹروڈکشن دے رہی ہوں۔ کوئی کہتا تھا ساحر ہو، اور کوئی کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہی ہیں تمہارے بارے میں تم یہ ہو، اور کوئی کچھ کہتا تھا۔ ہر طرح کے سوالات وہ جو اٹھایا کرتے تھے، ہر طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی تقویت کے لیے جواب دیتے ہیں کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اپنے رب کے فضل سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں، اور یقین جانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا اجر ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتائے گئے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ درجہ پر ہے اور وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب ہم سنت کی اتباع کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اس کی بالکل سٹارٹنگ میں ایک پوائنٹ ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ صرف داڑھی رکھ لینا، امامہ باندھ لینا، یا صرف حجاب اوڑھ لینا، کھلے کپڑے پہن لینا یہی سنت ہے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا لیا، بیٹھ کے کھانا کھا لیا، بیٹھ کے پانی پی لیا، یہ سب بھی سنتیں ہیں، یہ سب سنتیں ہیں۔ لیکن اگر ہمارا کرائٹیریا صرف اس بات پہ سیٹ ہو گیا نا کہ بس یہی سنتیں ہیں، تو پھر ایک سنت کی جس کی ہماری زندگی میں سب سے زیادہ کمی اب آ چکی ہے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ سنت ہے کہ جس کی امت کے اندر شدید کمی پائی جاتی ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ ان کو اپنانے کی امت نے کوشش نہیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، تو یہ بھی تو سنت ہے نا، اور یہ سب سے بڑی سنت ہے۔ یہ چیز سکھانے کے لیے آئے تھے مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم بھی دیکھ لو گے، یہ لوگ بھی دیکھ لیں گے کہ کون ہے جو دیوانگی میں مبتلا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر مزید بتا رہے ہیں کہ کون فتنے میں پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان قریب دیکھ لیں گے، یا آپ کو مجنون کہتے ہیں ان قریب دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ اور یہاں پر انشاءاللہ ہم آگے اس کو شروع کرتے ہیں تفصیل سے۔ یہ صرف اس کی سٹارٹنگ کے آیات کا انٹروڈکشن تھا تاکہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کا اخلاق جو ہے وہ ہمارے لیے اس لیے ایک نمونہ ہے تاکہ ہم اس کو فالو کریں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبہ پر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھبرائے ہوئے گھر تک آئے تو مشرکین مکہ نے مشہور کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ اس وجہ سے وہ آپ کو مجنون کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے فرمایا کہ قلم اور اس کے ذریعے لکھی جانے والی پوری تاریخ انسانی کی تحریریں گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں۔ کوئی مجنون قرآن جیسا اعلیٰ علمی و ادبی کلام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی مجنون اخلاق کے اس عظیم مقام تک پہنچ سکتا ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فائز ہیں۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا اجر طے کر دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اللہ ہمارے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو سے معطر کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے احساس سے مزین کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین جو ہے ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 7 تک دیکھیے کہ جلد ظاہر ہو جائے گا کہ کون بھٹک گیا ہے۔ ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسیب زدہ قرار دے رہی ہیں، لیکن جلد ہی ظاہر ہو جائے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون سیدھی راہ سے بھٹک گیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ہدایت پر ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں وہی ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر 8 سے 9 میں دیکھیے کہ باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز، تشدد اور لالچ کے ذریعے حق کی راہ سے نہ ہٹا سکے تو پھر سودے بازی کی پیشکش کرنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ باتیں مان لیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتوں کو مان لیں گے۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ ہرگز اہل باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہ کریں، حق وہی ہوتا ہے جو خالص ہو۔ اگر حق کے ساتھ تھوڑے سے باطل کی آمیزش ہو گئی تو اب جو صورت بنے گی وہ باطل ہی قرار پائے گی۔ اور یہاں پہ بہت ہی الارمنگ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، ہمیں سے سوچنا چاہیے کہ جب ہم بھی بات کرتے ہیں تو کیا پوری کی پوری وہ حق پر مبنی ہوتی ہیں؟ کہیں اس کے اندر تھوڑی بھی کسی بات کی آمیزش تو نہیں ہو جاتی؟ کیونکہ سچ تو وہی ہے جو پورا سچ ہوتا ہے۔
آدھا اور تھوڑا اور کچھ کم سچ نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہماری اپنی زندگی کے معاملات میں ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، اور یہ چیز ہر جگہ گھومتی ہے۔ ایمانداری کی طرف کسی کی امانت ہو ہمارے پاس، یا کسی کی بات ہو، کسی کی سیکرٹ ہو ہمارے پاس، یا زندگی کے معاملات میں جو ہمارے ساتھ کسی چیز کا انٹریکشن ہو گیا، کوئی انسیڈنٹ ہو گیا، تو اس وقت ہم کیا پورا سچ بولتے ہیں؟ آگے جو اگلی آیات ہے وہ 10 سے 12 تک ہے۔ اہل باطل کا ایک خبیث کردار۔ یہ آیات اہل باطل میں سے ایک خبیث کردار کی مذمت کر رہی ہیں۔ یہ کردار ولید بن مغیرہ کا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باطل کے ساتھ سودا بازی کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، اور ولید بن مغیرہ کے اس کردار کے اوپر جو ہے وہ اس کو واضح کیا گیا کہ اللہ نے اس بدبخت کے کردار کو بے نقاب کرتے ہوئے آگاہ کیا کہ یہ شخص بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا، تانے دینے والا، لگائی بجائی کرنے والا اور خیر کے کاموں کا دشمن، حد سے گزرنے والا، گمراہی پر اڑنے والا اور ولد الزنا اور بدترین مجرم ہے۔ اللہ نے اسے مال اور بیٹوں سے نوازا تھا، جس کی بنا پر یہ اطراء اور تکبر کرتا تھا۔ اللہ کی آیات سن کر انہیں پچھلوں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا۔ عنقریب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی جھوٹی عزت نفس کو خاک میں ملا دے گا۔ پھر آگے جو آ جاتا ہے واقعہ نمبر 17 سے لے کر 27 میں باغ والوں کی داستان بطور عبرت اس میں بیان کی گئی ہے۔ ان آیات میں اللہ نے ایسے بھائیوں کی داستان بیان فرمائی ہے جنہیں پھلا پھولا ایک باغ عطا کیا گیا۔ ایک سال جب وہ باغ میں پھل آیا تو انہوں نے جو ہے اسے خوب پھل آیا، مطلب اس میں ایک سال جب باغ میں خوب پھل آیا تو انہوں نے فیصلہ کیا۔ نمبر 1 اس میں 3 پوائنٹس بنتے ہیں اس پورے قصے میں۔ فیصلہ کیا کہ وہ ضرور کل باغ کا پھل اتاریں گے۔ یہ فیصلہ کرتے ہوئے اللہ کو بالکل ہی فراموش کر دیا اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تک نہ کہا۔ اور ہوا کیا، باہم طے کیا کہ اتارے ہوئے پھل میں سے کسی غریب کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ گویا بخل کا مظاہرہ کرتے ہوئے فصل کی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ پھر نمبر 3 اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ پھل اتارنے کے لیے باغ کی طرف جانے کا ایسا انداز اختیار کیا جیسے وہ پھل اتارنے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ کے اختیار مطلق ہونے کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا۔ اللہ نے انہیں جو ہے وہ جرائم کی سزا دی اور راتوں رات ایک آفت کے ذریعے ان کے باغ کو اجاڑ دیا۔ جب باغ کو دیکھا تو انہوں نے جب صبح باغ کو دیکھا تو سر پیٹ لیا اور فریاد کرنے لگے کہ ہم تو لٹ گئے اور برباد ہو گئے۔ باغ والوں کی طرح اہل مکہ پر اللہ نے احسان کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ان میں بھیجی ہے۔ اگر مکہ والوں نے احسان فراموشی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا کر جرائم کا ارتکاب کیا تو باغ والوں کی طرح یہ بھی سزا پائیں گے۔ اگلی جو آیات ہیں ہمارے پاس وہ ہیں 28 سے لے کر 33 تک۔ باغ والوں میں سے ایک بھائی نے دوسروں کو متوجہ کیا اور کہا کہ تم بھول گئے ہو کہ میں نے تمہیں بار بار اللہ کا ذکر کرتے رہنے کی دعوت دی تھی۔ یہ بات سن کر پہلا تو بھائیوں نے ایک دوسرے پر اللہ کے ذکر سے غافل ہونے کا الزام لگایا، مطلب انہوں نے الزام لگایا کہ ان آپس میں غافل کیا گیا تھا، مطلب انہوں نے کہا کہ اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کا الزام لگایا آپس میں۔ آخر کار انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم سب نہ صرف ظالم بلکہ حد سے بڑھنے والے تھے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں زیادہ باغ عطا فرمائے گا، بہتر باغ عطا فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھی ان سب چیزوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باغ کا اجڑنا بلا شبہ اللہ کے عذاب ہی کی ایک صورت تھی، البتہ اگر اس بربادی سے اپنا رویہ کی اصلاح نہ کی تو پھر ان کو آخرت کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آیا نمبر 34 سے لے کے 41 تک دیکھیے، کیا متقی اور مجرم برابر ہیں؟ ان آیات میں اللہ نے مشرکین مکہ کے 2 من گڑھ اور باطل تصورات کی نفی کی ہے۔ ان کا تصور تھا کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے اور وہ تمام انسانوں کو خواہ گناہ گار ہوں یا نیکوکار جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ نے آگاہ فرمایا کہ نعمتوں والی جنت صرف متقیوں کے لیے ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ متقی اور مجرم برابر ہو جائیں۔ مشرکین بتائیں کہ اللہ نے کس کتاب میں نازل کیا ہے کہ مجرموں کو بھی ان کی خواہشات کے مطابق جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی؟ کہ اللہ نے مشرکین سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ جیسے وہ روز قیامت پورا کرنے کا پابند ہے؟ کوئی ہے جو اس طرح کا دعویٰ کر سکے؟ بے شک یہ تصورات من گھڑت اور خود ساختہ ہیں۔ مشرکین دعویٰ کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ کچھ ہستیاں شریک ہیں۔
ان سے سوال کیا گیا کیا اپنے اس دعوے کے لیے کوئی سند پیش کریں کہ کب اللہ نے بتایا ہے کہ کچھ ہستیاں میرے ساتھ شریک ہونے کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی خود ساختہ اور من گڑھ تصورات سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے آ جاتی ہیں آیا نمبر 42 سے لے کر 43 تک کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والوں کی ذلت۔ روز قیامت اللہ کی خاص تجلی کا ظہور ہوگا، اس وقت تمام انسانوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ کچھ بد نصیب یہ سعادت حاصل کرنے سے محروم ہوں گے، شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہروں پر ذلت اور سیاہی چھا رہی ہوگی۔ ان کا جرم یہ تھا کہ جب انہیں دنیا میں نماز کی طرف بلایا جاتا تھا وہ صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز پورے ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس میں صحیح سالم ہونے کے باوجود جب وہ نماز ادا نہیں کرتے تھے تو اس وقت ان سے سجدہ ہی نہیں ہو پائے گا۔ کتنی یہ الارمنگ بات ہے۔ آیا نمبر 44 سے لے کر 47 کو دیکھیں کہ حق کو جھٹلانے والوں کا برا انجام ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا گیا ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین ذہنی اور جسمانی اذیت دے رہے ہیں، لیکن عنقریب ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ یہ اس طرح سے عذاب کے نرغے میں آئیں گے کہ انہیں شعور تک نہ ہوگا۔ انہیں مہلت دی جا رہی ہے لیکن یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہ سکیں گے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی حق خدمت مانگ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کر رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کے حقائق کا علم ہے کہ جس کی بنیاد پر اپنے تصورات پیش کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے ہیں؟ ایسے بدبخت برے انجام ہی کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 48 سے 50 کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کیسے کی گئی ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذا رسانی اور جو بھی وہ تکالیف پہنچاتے تھے پر صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ ان کے سامنے حضرت یونس علیہ السلام کی مثال پیش کی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی سرکشی برداشت نہ کر سکے اور اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اللہ نے انہیں ایک آزمائش سے گزارا، ایک مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح کی، اپنی لغزش کا اعتراف کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ نے انہیں مشکل سے نکالا اور صالحین میں بلند مقام سے نوازا۔ صبر کی کئی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ بھی ہے کہ مخالفین کی ہٹ درمی اور ضد کو برداشت کیا جائے اور اللہ کا حکم آنے سے پہلے ان سے دوری اختیار کی جائے۔ آیت نمبر 51 سے 52 قرآن حکیم حقائق کی یاد دہانی ہے۔ مشرکین مکہ قرآن حکیم کے دشمن تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے تو لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچنے میں رکاوٹ ڈالنے کی یہ پوری کوشش کرتے، شور و غل کرتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معطل مجنون قرار دے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیات جو تلاوت کر رہے ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اثر دائل کرنے کی کوشش کرتے اور اس سے بھی زیادہ عجیب حرکت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتے۔ انہیں وارن کیا گیا کہ قرآن حکیم دنیا و آخرت کے حقائق کی یاد دہانی کروا رہا ہے، تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ اس یاد دہانی سے فائدہ اٹھا لو۔ پھر آگے سورۃ الحاقہ شروع ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 5 تک دیکھیے کہ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا واقعہ ہونا ایک برحق حقیقت ہے۔ بدقسمت جو قوموں نے ماضی میں اس حقیقت کو جھٹلا دیا، ان قوموں میں عاد اور ثمود کی قومیں بھی شامل تھیں۔ قوم ثمود کو اللہ نے زبردست زلزلہ کے ذریعے ہلاک کیا۔ زلزلہ کے وقت ایک آتش فشاں پھٹا جس کے دھماکہ کی آواز اس قدر شدید تھی کہ وہی قوم جو ہے قوم ثمود کے لیے ہلاکت خیز ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدقسمت قوموں کی روش اختیار کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک دیکھیے قوم عاد کا عبرتناک انجام بتایا گیا ہے کہ قوم عاد کی بربادی ایک تیز ہوا کے ذریعے ہوئی۔ اللہ نے یہ ہوا ان پر 8 دنوں اور 7 راتوں تک چھوڑے رکھی۔ اس ہوا نے اس قوم کے ہر کافر کو اٹھا کر پٹکا۔ ان کے قد کاٹ بہت اونچے تھے، لہذا ان کی لاشیں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی مانند بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ بدقسمت قوم کا ایک بھی کافر فرد سلامت نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر 12 تک دیکھیے کہ آل فرعون، قوم لوط اور قوم نوح علیہ السلام پر عذاب۔ ان قوموں نے جو ہے رسولوں کی نافرمانی کی اور سنگین جرائم کیے، اللہ نے ان کی شدید پکڑ کی۔ آل فرعون کو سمندر میں غرق کیا۔ قوم لوط علیہ السلام کی جو بستیاں الٹ دیں
اور قوم نوح علیہ السلام کو ایک زبردست طوفان کے ذریعے ہلاک کیا۔ البتہ ہر قوم کے مومن گروہ کو عذاب سے محفوظ رکھا گیا، خاص طور پر قوم نوح علیہ السلام کے صالح افراد کو ایک کشتی میں سوار کر لیا گیا۔ اس کشتی کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے نشانی اور یادگار بنا دیا۔ پھر آیت نمبر 13 سے لے کے 18 تک دیکھیے کہ قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے۔ روز قیامت سور میں پھونک مار دی جائے گی اور کائنات میں ہولناک تباہی آ جائے گی۔ زمین کو پہاڑوں سمیت اٹھا کر پٹخ دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمین بالکل صاف چٹیا میدان بن جائے گی جس پر نہ کوئی ابھار ہوگا نہ کوئی موڑ۔ آسمان پھٹ کر بالکل ہی کمزور اور بودا سا ہو جائے گا۔ فرشتے آسمان کے کناروں پر ہوں گے۔ رب ذوالجلال انسانوں کا حساب لینے کے لیے زمین پر جلوہ افروز ہوگا اور اس کا تخت 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ اب ہر انسان باری باری رب کے حضور پیش ہوگا اور اس کا کوئی راز بھی رب سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اللہ اس روز کی رسوائی سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 19 سے لے کے 24 تک دیکھیے۔ نیک انسان کے لیے حسین انعام ہوں گے۔ نیک انسان کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دوسروں کو نامہ اعمال دکھاتا پڑے گا، خوشی سے کہے گا دیکھو مجھے یقین تھا کہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور میں نے اس کے لیے تیاری کی تھی۔ اور وہ جنت میں بڑے اطمینان کے ساتھ راحتوں سے بھرپور زندگی بسر کرے گا۔ جنت کے درخت اونچے ہوں گے لیکن ان کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، سبحان اللہ۔ کہا جائے گا اس جنت میں کھاؤ اور پیو خوب مزے لے کر، یہ انعام ہے دنیا میں نیک اعمال کرنے کا۔ اللہ یہ انعام ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ نمبر 25 سے 29 میں جو ہے روز قیامت مجرموں کی چیخو پکار کس طرح سے ہوگی اس کا بیان ہے کہ روز قیامت برے انسان کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نامہ اعمال ملتے ہی وہ فریاد کرے گا، ہائے کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا، میرے سیاہ اعمال میرے سامنے نہ آئے ہوتے، کاش میری موت نے مجھے ختم ہی کر دیا ہوتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری تمام ملکیت میرے ہاتھ سے چلی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی رسوائی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 37 تک جو ہے برے انسان کا برا انجام بتایا گیا کہ برا انسان نامہ اعمال کو دیکھ کر چیخ پکار رہا ہوگا لیکن اب اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم پہ پھینک دو اور ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی جو ہے 70 گز ہے۔ اور وہ اللہ کے غیظ و غضب سے ڈرتا نہیں تھا اور نہ ہی اسے مساکین کو دیکھ کر کوئی رحم آتا تھا۔ اب جہنم میں کوئی اس کا ہمدرد نہ ہوگا، اسے اپنے ہی زخموں کا خون اور پیپ غذا کے طور پر پینا ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو اس انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ آیت 38 سے لے کے 43 تک دیکھیے کہ عظمت قرآن بیان کی گئی ہے۔ ان آیات میں عظمت قرآن کے بیان کرنے کے لیے کائنات کی ہر شے کی قسم کھائی گئی ہے، نظر آنے والی ہے یا نہ نظر آنے والی، ہر شے کی جو ہے نا قرآن کی عظمت جو ہے اس کی گواہ ہے۔ بلا شبہ یہ قرآن حکیم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ کائنات کی ہر شے کو قسم کھا کر کہا گیا ہے کہ قرآن اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ نہ قرآن کسی شاعر کی شاعری ہے اور نہ ہی کسی عامل کا منتر، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا کلام ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے کلام کی عظمت کی معرفت عطا فرمائے، آمین۔ پھر آیا 44 سے 47 تک دیکھیے، بہت ہی جلالی انداز میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا، بالفرض اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے کلام وضع کر کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تو اللہ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنے دیتا۔ اگر وہ محض چند باتیں ہی خود سے بنا کر انہیں اللہ کا کلام قرار دیتے تو اللہ ان کی سخت پکڑ فرماتا اور کوئی انہیں اللہ کی پکڑ سے بچا نہ سکتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، ان کی سچائی کی بشارت دشمن بھی صادق کہہ کے تسلیم کرتے تھے۔ ایسی عظیم ہستی ہرگز کسی خود ساختہ کلام کو اللہ کی طرف منسوب ہی نہیں کر سکتی۔ آیا نمبر 48 سے 52 تک دیکھیے، قرآن عظیم جو ہے وہ ایک
عظیم نصیحت ہے اور یقینی حق ہے۔ قرآن حکیم متقیوں کے لیے دنیا و آخرت کے حقائق کی یاد دہانی ہے۔ اس کی ناقدری کرنے والے دنیا و آخرت میں ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ قرآن کی دی ہوئی ہر خبر یقینی حق ہے۔ بلا شبہ اس کا نازل کرنے والا رب اس لائق ہے کہ ہر وقت اور ہر گھڑی اس کے مبارک نام کی تسبیح کی جائے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہمیں بہت ہی خوبصورت ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان، کہ دو کلمے ہیں زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بھاری ہوں گے، ثقیلتانی فی المیزان، کہ دو کلمے ہیں، کلمتانی خفیفتانی، دو کلمے ہیں کہ جو ہلکے ہیں، علی اللسانی زبان پر، ثقیلتانی بھاری ہوں گے، فی المیزان میزان میں، حبیبتانی بہت ہی پسند ہیں، الی الرحمانی رحمان کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری نے سے روایت کیا ہے کہ دو کلمے ہلکے ہیں زبان پر، ترازو میں بہت بھاری ہوں گے اور رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اس میں کسی شاعر نے بہت ہی خوبصورت کلام اس آیت کے حوالے سے پیش کیا ہے اور بہت ہی ہماری جو ہے نا روح کو تازگی بخش دیتا ہے، اس قدر خوبصورت کلام ہے یہ وہ نام خاک کو پاک کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام خار کو پھول کرے نکھار کر، ہے یہ وہ نام عرض کو کر دے سما ابھار کر، اکبر اسی کا ورد تو صدق سے بے شمار کر۔ سبحان اللہ۔ سورہ معارج کی طرف پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں جو ہے اچھے اور برے کردار کی جو ہے وضاحت ملتی ہے ہمیں۔ اس کا اسلوب تھوڑا تھوڑا سا سورۃ المؤمنون کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اس میں بھی اوصاف تھے اور اس میں بھی اوصاف ہیں، پھر جو عذاب آخرت ہے اور برے لوگوں کے برے انجام کا تذکرہ ملے گا۔ آیات 1 سے لے کر 7 تک دیکھیے کہ کافروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا۔ نبی انسان ہوتے تھے اور ان کے سینوں میں بھی دل ہوا کرتے تھے، ان کے دل کافروں کی ایذا رسانی سے دکھتے تھے اور دکھے دلوں سے جو بد دعائیں نکلتی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کی شرارتوں کے حد سے بڑھنے کے بعد ان کے حق میں بد دعا کی۔ اللہ ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، ساتھ ہی یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ان کافروں پر ایسا عذاب آئے گا جسے ٹالا نہ جا سکے گا۔ یہ عذاب روز قیامت آئے گا جس کی طوالت کافروں کے لیے 50,000 برس کے برابر ہوگی، 50,000 برس، اور وحشت اور بے چینی کے ساتھ یہ طوالت بھی کسی عذاب سے کم نہ ہوگی۔ اس کے بعد انہیں جہنم کے ہولناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ کافر جو ہے روز قیامت کو دور محسوس کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی تقویم کے مطابق یہ دن بہت قریب ہے۔ آیت نمبر 8 سے 14 تک دیکھیے کہ میرے پیاروں کو جہنم میں ڈال دو، مجھے چھوڑ دو۔ یہ آیات جو ہیں روز قیامت کا ہولناک نقشہ کھینچ رہی ہیں۔ آسمان تباہ ہو کر پگھلے ہوئے تانبے کی صورت اختیار کر جائے گا، پہاڑ روئی کے گھالوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس روز قریبی دوست قریبی ہونے کے باوجود ایک دوسرے کا حال نہ پوچھیں گے۔ مجرم اس روز چاہے گا کہ خود کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اپنے بیٹے، بیوی، بھائی، پورا خاندان بلکہ دیگر تمام انسانوں کو فدیہ میں دے کر۔ اندازہ لگائیں کہ آج ہم جن محبتوں کو ترجیح دے کر اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں وہ کتنے عارضی ہیں۔ دوسروں کی دنیا سنوارنے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی محبت کو تمام رشتہ داروں کی محبت پر ترجیح دینے اور ہر حال میں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ 15 سے 18 تک دیکھیں کہ مجرم جہنم سے بچ نہ سکے گا۔ روز قیامت کوئی فدیہ دینے کی کوشش مجرم کو جہنم سے بچا نہ سکے گی۔ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ اس کے کلیجہ پر وار کرے گی۔ یہ آگ ہر ایسے بخیل کو عذاب دینے کے لیے پکارے گی جس نے ناجائز ذرائع سے مال جمع کیا اور اسے سمیٹ کر رکھا۔ دنیا میں سرمایہ اور جائیدادیں بڑھتی رہیں لیکن انسان ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا، البتہ آخرت میں اپنے آپ کو شدید سے شدید عذاب کا مستحق بنا لیا۔ اللہ ہمیں اس خسارے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آگے 19 سے لے کر 21 تک اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ کردار بتایا گیا۔ اللہ ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا
جو نعمتیں ملنے پر شکر ادا نہ کریں اور تکالیف آنے پر صبر نہ کریں، وہ تکالیف پہنچنے پر خوب آہوازاری اور اللہ سے شکوے کرتا ہے، نعمتیں مل جائیں تو بخل کرتا ہے، انہیں سمیٹ سمیٹ کر رکھنے اور دوسروں کو ان کی برکات سے محروم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کے برعکس مومنانہ کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسا کردار جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہی خوبصورت حدیث ملتی ہے، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذلک لأحد الا لمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر لہ۔ مسلم نے اس نے روایت کیا ہے کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں، اگر اسے نعمت ملے وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر اسے تکلیف پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر آیا نمبر جو ہے 22 سے لے کر 35 تک یہ بتایا گیا کہ اللہ کی نگاہ میں کس کا جو کردار ہے پسندیدہ، کون ہے جو اللہ کا فیورٹ ہے۔ اللہ کو اپنے بندے وہ محبوب ہیں جو 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، اپنی کمائی کا ایک متعین حصہ مستحقین کی مدد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ ہماری ہر منتھ کی ہماری ڈیلنگز ہوتی ہیں کہ ہمارے اس چیز میں پیسے لگنے ہیں، بلز ہوتے ہیں، ہماری گروسری ہوتی ہے، جو گاڑیوں کے خرچے ہوتے ہیں، وہ جتنے بھی خرچے ہیں ہمارے، ان کے اندر اگر ہم زندگی میں چاہے تھوڑا سا ہو ایک حصہ متعین کر لیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ڈیزرونگ ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ اگر ابھی ڈیفینیٹلی آپ لوگ اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کرتے ہوں گے، اور اگر اب کریں تو اس کو اس نیت سے کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس قدر اس کا ریوارڈ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فیورٹ ہے وہ بندے اپنے طرز عمل سے عملی ثبوت پیش کرتے ہیں کہ انہیں اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس ہے، اور اس احساس سے وہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں، جنسی اعتبار سے ایک پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں، اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، گواہی کو نہیں چھپاتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انہیں پورے آداب اور پابندی وقت کے ساتھ مساجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ بشارت دی گئی کہ ایسا کردار رکھنے والوں کی جنت میں خوب عزت افزائی کی جائے گی۔ آیت نمبر 36 سے 39 میں دیکھیے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جنت میں جائیں گے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز ادا فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے جیسا سنگین جرم کرنے کے باوجود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے معبود ہماری شفاعت کریں گے اور ہم اس کے ذریعے نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان آیات میں مجرموں کے اس دعویٰ کو سختی سے رد فرما دیا ہے۔ یہ جانتے نہیں کہ انہیں کیسی ناپاک شے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس ناپاک شے سے بنی مخلوق ہرگز اس لائق نہیں کہ نعمتوں والی جنت میں جائے۔ جنت میں صرف وہی انسان جائے گا جس نے ایمان اور اعمال صالح کے ذریعے خود کو پاک کر لیا ہو۔ پھر آیت 40 سے 44 کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے تلقین کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی شرارتوں سے غمگین نہ ہوں، انہیں مذاق کرنے دیں، اڑانے دیں مذاق۔ وہ اللہ جو زمین کے ہر حصہ پر سورج طلوع اور غروب کر کے دن اور رات کو بدلتا ہے، جس نے انہیں پہلی بار ایک ناپاک شے سے بنایا ہے، وہ انہیں روز قیامت دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس روز یہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف تیزی سے دوڑیں گے جیسے کسی ہدف کا تعاقب کر رہے ہوں۔ اس روز شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جس روز انہیں جرائم کی سزا دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آگے سورہ نوح شروع ہو جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی رب کی بارگاہ میں فریاد کا ذکر ہے۔ انہوں نے قوم کے سامنے جو پیش کی گئی، انہوں نے قوم کے سامنے پیش کی گئی جو دعوت اور مخالفین کا جو رد عمل اور ان کی سازشوں کا ذکر اپنے رب کو یہاں سنایا، اور پھر ان مخالفین کو سخت ترین سزا دینے کی بد دعا کی۔ آیت نمبر 1 سے 4 میں دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اجمالی دعوت۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا، انہیں دعوت دی کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کا تقوی اختیار کرو،
اس کے لیے میری اطاعت کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک معینہ مدت تک دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے گا۔ ہاں جب تمہاری وہ مدت ختم ہونے کا وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی ٹال نہ سکے گا۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 8 میں دیکھیے، 5 سے لے کر 7 میں دیکھیے کہ مخالفین کا رد عمل کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن اور رات میں بار بار قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ قوم نے بڑی حقارت سے آپ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا اور نئے نئے اسلوب اور مثالوں سے انہیں آپ سمجھاتے رہے، لیکن ان کی سرکشی اور حق سے دوری بڑھتی چلی گئی۔ آپ علیہ السلام ان کے لیے بھلائی اور بخشش کے خواہش مند تھے، لیکن وہ آپ کو اپنا دشمن سمجھتے تھے۔ آپ دعوت دیتے اور وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے، اپنی چادروں سے منہ کو ڈانپتے اور تکبر سے اٹھ کر چل پڑتے۔ سلام ہے حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و تحمل پر کہ وہ پھر بھی دل سوزی سے قوم کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرتے رہے، اور یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں تھا، 950 سال کی تبلیغ تھی۔ پھر 8 سے لے کر 13 تک جو ہے استغفار کی برکتیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ انہوں نے قوم کو بشارت دی کہ استغفار کرنے کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ گناہ معاف فرما دے گا، رحمتوں والی بارش عطا فرمائے گا، مالی اعتبار سے خوشحالی عطا فرمائے گا، اولاد کی نعمت سے نوازے گا، باغات اور پھلوں کی فراوانی کر دے گا، بہتی ہوئی نہریں جاری فرما دے گا۔ یہ نعمتیں تو حاصل ہوں گی استغفار کرنے سے۔ اس کے برعکس اگر اپنے گناہوں پر اڑے رہے تو اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کا اندیشہ ہے۔ خیر اسی میں ہے کہ اللہ کے جلال و غضب کے اظہار سے ڈرا جائے اور استغفار کر کے اس کی رحمت اور عنایات کے حصول کی کوشش کی جائے۔ اللہ کی آیات کے ذریعے تذکیر 14 سے لے کر 20 تک ملتی ہے۔ ان آیات میں حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی کئی آیات کی طرف متوجہ فرمایا تاکہ قوم اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اس کی نعمتوں کا احساس کر کے اس کے سامنے سر جھکا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کو متوجہ کیا کہ دیکھو اللہ نے کس طرح مختلف مراحل سے گزار کر انسان کی تخلیق کو مکمل کیا۔ 7 آسمان تہ بتہ بنائے، چاند کو رات کی تاریکی میں روشن نشانی کے طور پر بنایا، سورج کو جلتے ہوئے چراغ کی صورت میں پیدا فرمایا، انسان کو زمین سے نباتات کی طرح اگایا، یعنی زمین کی مٹی سے انسان کی تخلیق کی ابتدا کی، انسان کو موت دی، زمین کے حوالے کیا اور پھر زندہ کر کے زمین سے نکالے گا، زمین کو انسانوں کے لیے بچھونا بنا دیا اور وہ اس کے کشادہ راستوں پر اپنی ضروریات کے لیے بڑی سہولت کے ساتھ سفر کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی آیات پر جو ہے وہ غور کرنے اور ان کے ذریعے اپنی معرفت کے حصول اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 1 سے لے کے 24 تک دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد اور بد دعا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ میری قوم کی اکثریت نے میری نافرمانی کی اور اپنے ان سرداروں کی پیروی کی جو مال و دولت کی کثرت سے غفلت کا شکار تھے اور خسارے سے دوچار ہونے والے تھے۔ ان سرداروں نے میرے خلاف بڑی بڑی سازشیں کی، میری دعوت توحید کی ضد میں دوسروں کو شرک پر ڈٹے رہنے کی تاکید کرتے رہے، اپنی قوم پر زور دیا کہ ہرگز اپنے معبودوں ود، سوا، یعوق اور نصر کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے قوم کی اکثریت کو گمراہ کر دیا، اب مجھے ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں، اے اللہ ان ظالموں کی گمراہی میں اور اضافہ فرما۔ پھر آیت 25 میں کہ قوم نوح علیہ السلام پر عذاب قبر۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے مخالفین کے خلاف جو بد دعا ہے اسے قبول فرمائی، انہیں ہدایت سے محروم کر دیا، پھر انہیں طوفان کے ذریعے ہلاک کیا اور آگ کے عذاب سے دوچار کر دیا گیا، گویا ان کے لیے قبر بھی جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن گئی۔ جب اللہ کی طرف سے ان پر تباہی آئی تو کوئی انہیں بچانے کے لیے کوئی بھی مدد کو نہ آیا، اور بے شک ظالم اسی انجام کے مستحق ہے۔ پھر آیا جو ہے وہ 26 اور 28 ان کے اندر جو تھیم ہے وہ دکھی دل کی صدا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دکھی دل سے دعا کی کہ اے اللہ زمین پر کافروں کو بستا ہوا ایک گھر بھی نہ رہنے دے، یہ بدبخت نہ صرف دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں بلکہ ان کی آئندہ نسلوں سے بھی کسی خیر کی کوئی توقع نہیں۔ اے اللہ بخشش فرما دے میرے ماں باپ کی اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کی، البتہ کافروں کے لیے اضافہ نہ فرما مگر زیادہ سے زیادہ تباہی، بربادی اور رسوائی کا۔
یہاں پہ سورہ نوح الحمدللہ مکمل ہو گئی. سورہ جن کی طرف بڑھتے ہیں. اس میں تھیم کیا ہے؟ پوری سورہ میں جنات کی ایمان افروز دعوت کا بیان ہے. آیا نمبر 1 سے لے کر 17 تک جنات کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور 18 سے لے کر 28 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ سے خطاب ہمیں ملے گا. 1 سے 3 تک دیکھیے کہ قرآن کی عظمت جنات کی زبانی. جنات کی ایک جماعت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کا بیان سنا اور فوراً ہی ایمان لے آئے اور جا کر اپنی قوم کو بھی ایمان لانے کی دعوت دی. انہوں نے کہا کہ ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا ہے. یہ قرآن کامیابی کی راہ یعنی توحید کے عقیدہ کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. ہم نے یہ راہ اختیار کر لی ہے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ ہمارے رب کا مقام بہت ہی بلند ہے. نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ ہی اولاد، وہ ہر اعتبار سے یکتا ہے. آیت 4 سے 7 دیکھیے کہ گمراہی کا سبب اور انکار آخرت. جنات ابلیس کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے ایک احمق ہے جو اللہ کے حوالے سے گمراہی پر مبنی تصورات پھیلا رہا ہے. ہمیں تو گمان بھی نہیں تھا کہ جنات اور انسان اللہ کے بارے میں جھوٹ بول سکتے ہیں. پھر انسانوں میں سے کچھ گمراہ ہیں جو اللہ کے بجائے جنات کی جو ہے وہ پناہ طلب کرتے ہیں. اس سے سرکش جنات کا تکبر اور احساس بڑائی بڑھ جاتا ہے. جنات اور انسانوں کی گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ انہیں یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کی اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. آیا 8 سے 10 تک دیکھیے کہ آسمان پر وحی کی خصوصی حفاظت کیسے کی گئی. جنات بیان کرتے ہیں کہ ہم آسمان پر جا کر یہ سنگن لینے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ اہل زمین کے لیے کیسے جو ہے وہ کیا فیصلے فرشتوں کے حوالے سے کر رہا ہے. ان دنوں ہم نے دیکھا کہ آسمان انگاروں سے بھرا ہوا ہے اور اس میں سخت پہرا ہے. اگر کوئی جن سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر فوراً انگارہ پھینکا جاتا ہے. اس طرح کی آسمان پر نگرانی اس وقت ہوتی تھی جب اللہ نے دنیا میں کسی رسول کو بھیج دیا ہو اور وحی کا نزول ہو رہا ہو. رسول کے آنے کے بعد اہل زمین میں ایک نازک صورت سے دوچار ہو جاتے ہیں. رسول کی دعوت قبول نہیں کریں گے تو لازماً ہلاک ہوں گے، اور اگر دعوت قبول کر لیں گے تو نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس بار بار رسول کے آنے کے بعد زمین والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اور یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ماضی میں آنے والے رسولوں اور ان کی قوموں کی تاریخ اور انجام سے وہ واقف تھے. پھر آیا نمبر 11 سے 13 تک دیکھیے کہ ایمان لانے ہی میں خیر ہے. جنات بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے صالحین بھی ہیں اور نافرمان بھی. البتہ نافرمانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ زمین یا آسمان میں کہیں بھی پہنچ جائیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. ہم سب کی خیر اسی میں ہے کہ اب ہم اللہ کی نازل کردہ ہدایت پر ایمان لے آئیں اور اس کے فرما بردار بن جائیں. جس نے بھی شہادت حاصل کی اسے نقصان نہ ہوگا اور نہ ہی اس پر کوئی زیادتی ہوگی. آیا 14 سے لے کے 17 تک اچھے اور برے کردار کا انجام. جنات آگاہ کر رہے ہیں کہ قرآن کے نزول کے بعد ہمارے لیے 2 کردار ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے قرآن کی تعلیمات کے سامنے سر جھکا دیا تو کامیابی کی راہ چن لی. اللہ دنیا میں رحمت عطا کرے گا اور آخرت میں بھی انعامات سے نوازے گا. اس کے برعکس اگر ہم نے قرآن کی تعلیمات سے جو ہے وہ لاپرواہی برتی تو ہم جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اور ہمارے لیے عذاب میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تمام جن انس کو تعلیمات قرآنی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. آیا نمبر 18 سے لے کر 19 تک. مساجد اللہ کے گھر اور توحید کے مراکز ہیں. ان میں صرف اللہ ہی کی عبادت جاری و ساری رہنی چاہیے اور صرف اللہ ہی کو پکارا جانا چاہیے. یہ مساجد کی بڑی بے حرمتی ہے کہ وہاں شرک کیا جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے. آیت نمبر 20 سے 25 تک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار عاجزی و انکساری بتایا گیا. جب مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صاف صاف بتا دیتے کہ میں تمہارے دباؤ میں نہیں آؤں گا. میں اپنے رب کو پکارتا رہوں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں گا. میں ذاتی طور پر تمہارے مقابلے کی قوت نہیں رکھتا، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ ہی تمہیں ہدایت دے سکتا ہوں. میرا کل بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہے. میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے اس کا پیغام تم تک نہ پہنچایا تو وہ میری پکڑ فرمائے گا.
کان کھول کر سن لو، اگر تم نے اللہ کی اور میری نافرمانی کی تو اللہ تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دے گا۔ آج تمہیں اپنی قوت اور نفری کی کثرت پر بڑا ناز ہے، لیکن روز قیامت تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ تم اللہ کے مقابلے میں کس قدر کمزور اور بے یار و مددگار ہو۔ البتہ میں نہیں جانتا کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ دن قریب ہے یا بھی اللہ نے تمہیں مزید مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی کے لیے ضروری تھا کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اسی طرح ختم نبوت کی وجہ سے امت پر اب یہ فریضہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ نوع انسانی تک اس کا پیغام پہنچائے، ورنہ اللہ کی پکڑ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رسولوں کو غیب کا کچھ علم دیا جاتا ہے۔ آیا نمبر 26 اور 28 کا یہ تھیم ہے، 26 سے 28 کے ان بٹوین۔ اللہ ہی کل علم جو ہے وہ غیب کا رکھتا ہے، یہ علم وہ کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، البتہ اپنے رسولوں کو اس میں سے کچھ علم دے دیتا ہے تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ لوگوں کو غیبی حقائق پر ایمان لانے کی دعوت دیں۔ اللہ جب رسولوں تک غیب کا علم فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے خصوصی اہتمام کرتا ہے تاکہ جنات اس میں سے کچھ اچک نہ لیں۔ بلا شبہ اللہ ہر شے کا نگران اور نگہبان ہے۔ آگے انشاءاللہ سورہ مزمل شروع کرتے ہیں۔ سورہ مزمل تزکیہ نفس کے لیے قرآن کا لائحہ عمل اس میں بتایا گیا ہے۔ اس میں ہدایات دی گئی ہیں کہ جو انسان کے نفس کے تزکیہ اور قلب کے تصفیہ کے لیے مفید ہیں۔ آیا نمبر 1 سے 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ قیام اللیل کا حکم، اس کے بارے میں ہمیں بیان دیا گیا ہے۔ آیات یہ نزول وحی کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے اہل ایمان پر قیام اللیل یعنی تہجد کی نماز فرض کر دی گئی۔ حکم دیا گیا کہ اوسطاً آدھی رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہو اور ترتیل کے ساتھ قرآن حکیم پڑھو۔ ترتیل سے مراد ہے آہستہ آہستہ سمجھ کر اور قلب پر تاثر محسوس کرتے ہوئے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت و اقامت دین کے حوالے سے ایک بھاری ذمہ داری آنے والی ہے۔ اس ذمہ داری کو استقامت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ روحانی اور قلبی طور پر مضبوط ہوں۔ تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی ریاضت روحانی ترقی اور قلبی ثبات کے لیے انتہائی ایفیکٹو ہے۔ جوں قرآن انسان کے اندر اترتا ہے، انسان کا دل دنیا کی محبت سے خالی، آخرت کی تیاری کے لیے بے چین اور اللہ کی محبت سے منور ہو جاتا ہے۔ تب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے پورے ذوق و شوق سے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے آیا نمبر 6 سے لے کر 11 تک تزکیہ نفس کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات دی گئی ہیں کہ تزکیہ نفس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ نمبر 1، قیام اللیل کا باقاعدگی سے اہتمام کیا جائے۔ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا نفس کی خواہشات کو قابو رکھنے میں انتہائی ایفیکٹو جو ہے اپروچ۔ کثرت سے اللہ کے مبارک اسما کا ذکر کیا جائے۔ انسان شعوری طور پر سب سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائے، یعنی اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اللہ ہی کو اپنا رب یعنی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا سمجھے اور صرف اسی پر توکل اور بھروسہ کرے۔ مخالفین کی طنزیہ باتوں پر صبر کیا جائے اور ان سے الجھنے کی بجائے خوبصورتی سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ مخالفین کے کسی ظلم کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر یہی ہدایات کو ہم فالو کریں گے تو ہم انشاءاللہ اپنا بہت اچھے سے تزکیہ نفس کر پائیں گے۔ پھر مخالفین حق کے لیے وعید آتی ہے۔ نمبر 12 سے 19 میں مشرکین مکہ نے مکی دور میں صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اللہ ان آیات میں ان ظالموں کو خبردار کر رہا ہے کہ تمہیں اس ظلم کی بھرپور سزا ملے گی۔ تمہارے لیے وہ جہنم تیار ہے جس میں تمہیں جکڑنے کے لیے بھیڑیاں، تمہاری غذا کے لیے حلق میں اٹکنے والے کانٹے دار جھاڑ جھنکار اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تم سے پہلے آل فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ اس طرح کو ظلم و ستم کیا تھا۔ دیکھو کہ اللہ نے کس طرح انہیں شدید عذاب سے دوچار کیا۔ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ جب وہ نہیں بچ سکے تو تم کیسے اس دن کی ہلاکت سے بچ جاؤ گے؟ وہ ایسا دن ہوگا جس میں زمین لرزے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور بچے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے۔
خیر اسی میں ہے کہ ان باتوں سے ہوش کے ناخن لو اور توبہ استغفار کر کے حق کی راہ اختیار کرو۔ پھر آیا 20 میں قیام اللیل کے حکم میں تخفیف جو ہے اس کا بیان ملتا ہے کہ 5 وقت کی نماز کے فرض ہونے سے قبل قیام اللیل یعنی تہجد نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز فرض تھی، تو 5 وقت کی نماز کے احکامات آنے کے بعد تہجد کی نماز کو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کے طور پر برقرار رکھا گیا اور امت کے لیے اس کی فرضیت ختم کر دی گئی۔ اس آیت میں اللہ نے تحسین فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 2/3 رات یا آدھی رات یا 1/3 رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قرآن حکیم کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ امت کے لیے اس عمل پر مسلسل عمل تکلیف دہ ہے، لہٰذا اب امت کو سہولت دی جاتی ہے کہ ہر فرد آسانی سے جس قدر قیام اللیل کر سکتا ہے کر لیں، البتہ 5 وقتہ نماز جو ہے وہ ادا کریں، زکوٰۃ دیں، خاص طور پر تزکیہ نفس کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے اور استغفار کرتا رہے۔ اللہ کی راہ میں دیا گیا مال اللہ کے ذمہ قرض ہے جسے وہ بڑھا چڑھا کر بہترین بدلہ کی صورت میں روز قیامت لوٹائے گا۔ اللہ ہمیں ان نیک اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ مدثر شروع ہو جاتی ہے اور اس میں جو ہے آیا نمبر 1 سے لے کر 3 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور اللہ کی بڑائی کا نفاذ، اس کا ہمیں ٹاپک ملتا ہے۔ ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری جو ذمہ داری ڈالنے کا بیان ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے حوالے سے خبردار کیجیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تبلیغ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک زمین پر اللہ کی بڑائی تسلیم کرنے والا نظام قائم نہ ہو جائے۔ لوگوں کو برائیوں کے حوالے سے اصلاح کا پیغام دینا ایک مشکل کام ہے، اس سے کہیں زیادہ کٹھن کام ظالموں کے خلاف جو ہے ظلم کی آواز بلند کرنا ہے۔ تو ظلم کو مٹانے کے لیے ایک منظم تحریک برپا کرنا، صالحین کی جماعت تیار کر کے اسے ظالموں سے ٹکرانا اور پھر ظالموں کو شکست دے کر اللہ کی بڑائی یعنی اللہ کا نظام قائم کرنا ہے۔ اسی کو اللہ نے سورہ مزمل میں قول ثقیل کہا ہے کہ اللہ ہم سب کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہی کٹھن کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر معاملے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے۔ آیا نمبر 4 سے لے کر 7 تک غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بڑائی قائم کرنے کا نہایت اعلیٰ مشن دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہی مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی دیا گیا۔ اب اس اونچے مشن کے لیے کام کرنے والوں کو جو ہدایات ڈائریکشنز دیں وہ بھی بتائی گئیں۔ کیا کریں؟ لباس اور جسم کی طہارت کا خصوصی اہتمام کریں، اللہ طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ 222 آیت نمبر۔ ہر قسم کی ظاہری و معنوی نجاست سے دوری اختیار کی جائے، گویا ظاہری طور پر ہر گناہ سے بچا جائے اور باطنی طور پر بھی نیت اور عقائد کے فساد سے اجتناب کیا جائے۔ نیکی صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے اور دنیا میں اس کا کوئی بدلہ مطلوب نہ ہو۔ اپنے رب کی رضا کے حصول کے لیے صبر کیا جائے، بلا شبہ نیکی کرنا، برائی سے بچنا اور حق کی سربلندی کے لیے استقامت سے جدوجہد کرنا بغیر صبر کے ممکن نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ہدایات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا نمبر 8 سے لے کر 10 تک ایک مشکل دن، روز قیامت۔ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ تمام انسان زندہ ہو کر زمین سے نکل کر باہر کھڑے ہو جائیں گے اور تیزی سے میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ کافروں کے لیے وہ دن انتہائی بھاری ہوگا، بڑی حسرت کے ساتھ افسوس کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ تو بدلہ ہے اس دن کا جس کے ہم نے جھٹلایا تھا۔ اللہ اس روز کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 11 سے 17 تک ولید بن مغیرہ کی مذمت کی گئی۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا سردار تھا، اس بدبخت پر حق واضح ہو چکا تھا، لیکن مکہ کے دیگر مشرک سرداروں کی ناراضگی کے ڈر سے حق قبول کرنے سے محروم رہا۔ وہ بذات خود اکلوتا پیدا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اسے ایسے 10 بیٹے دیے تھے جو بڑے تندرست و توانا اور ہر وقت اس کی خدمت کے لیے موجود رہتے تھے۔ اس کی جائیداد مکہ سے لے کر طائف تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے کہتا تھا کہ جس اللہ نے یہاں دیا ہے وہ آخرت میں بھی خوب نوازے گا۔ اللہ نے جواب دیا، ہرگز نہیں، وہ ہمارے برحق کلام کا دشمن ہے،
اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اسے ان جرائم کی پاداش میں جہنم میں ایسا عذاب دیا جائے گا جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی۔ آیت نمبر 18 سے لے کر 26 تک دیکھیے کہ ولید بن مغیرہ کا مکر و فریب۔ ولید بن مغیرہ نے اپنے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو اس پر واضح ہوگا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ قرآن کے حق ہونے کی تاثیر کے ساتھ جب وہ دیگر مشرک سرداروں کے پاس گیا تو انہوں نے ولید بن مغیرہ کے چہرے پر حق کے اثرات کی وجہ سے ہونے والی تبدیلی کو محسوس کر لیا۔ انہوں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ سنا رہے ہیں کیا وہ جادو ہے، شاعری ہے یا کاہن کا منتر ہے؟ اس نے کہا نہیں، ان سب میں سے کچھ نہیں۔ سرداران قریش کو محسوس ہو گیا کہ ولید بھی اسلام قبول کرنے والا ہے، ان کے تیور بدل گئے۔ ولید نے جب ساتھی سرداروں کی ناراضگی دیکھی تو فوراً ایک بناوٹی صورت اختیار کی، کچھ دیر سوچا، پھر دیکھا، تیوری چڑھائی، منہ بسورا، رخ پھیرا اور بڑے تکبر سے کہا، محمد جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ پرانا جادو ہے۔ اللہ اس کے اس فریب پر غضبناک ہوا اور اسے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالے جانے کی وعید سنائی۔ نمبر 27 سے 29 جہنم کی ہولناکی ہے۔ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ بڑی شدت والی ہے، یہ جہنمیوں کے ساتھ چمٹ جائے گی، نہ انہیں چھوڑے گی کہ کہیں بھاگ جائیں، نہ ہی باقی رہنے دے گی۔ یعنی جہنمی نہ زندوں میں شمار ہوں گے اور نہ مردوں میں۔ یہ آگ انسانوں کی کھالوں کو جھلسا دے گی لیکن کھال دوبارہ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اس آفت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 30 سے لے کر 31 تک دیکھیے کہ جہنم پر 19 فرشتے جو ہیں وہ معمور ہیں۔ اللہ نے جہنم پر 19 فرشتے معمور کر رکھے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جہنم میں 19 قسم کے عذاب ہوں گے اور ہر فرشتہ ایک خاص عذاب دینے کی نگرانی کرے گا۔ مشرکین نے 19 کی تعداد کا مذاق اڑایا کہ اس کم تعداد سے تو ہم نمٹ لیں گے۔ کیا وہ نہیں جانتے ہیں کہ صرف ایک فرشتہ بقوت کے اعتبار سے تمام انسانوں پر بھاری ہے؟ بعض نے اعتراض کیا کہ تعداد بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اللہ نے جواب دیا، یہ تعداد اس لیے بتائے گی کہ اہل کتاب پہلے ہی اپنی کتابوں کے ذریعے اس تعداد سے واقف ہے، لہٰذا انہیں یقین ہو جائے گا کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے۔ اس سے اہل ایمان کے ایمان کو بھی تقویت حاصل ہو۔ پھر اسی تعداد کے بتانے سے کافروں کی آزمائش بھی ہوگی۔ بلا شبہ بے شک ایک ہی حقیقت کے بیان سے گمراہوں کو گمراہی میں مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں اور اسی جو بیان سے اہل حق کے یقین کو مزید پختہ کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے وہ 32 سے 37 تک قیامت کا واقعہ ہونا ایک بڑی خبر ہے۔ جس طرح رات رفتہ رفتہ ختم ہو جاتی ہے اور دن نمودار ہو جاتا ہے، اسی طرح رفتہ رفتہ یہ دنیا بھی اپنے اختتام کو پہنچے گی اور پھر قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ بے شک قیامت کے ظاہر ہونے کی اطلاع ایک بڑی خبر ہے، یہ انسان کو خبردار کر رہی ہے کہ تمہارا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے اور تمہیں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ ہر انسان کو دنیا میں اختیار دیا گیا ہے، چاہے اچھے اعمال کر کے اللہ کی خوشنودی اور قربت حاصل کرے اور چاہے تو گناہ کر کے اللہ سے دوری اور جہنم میں جانے کی راہ پر چل پڑے۔ اللہ ہمارے لیے اچھے اعمال کو کرنا آسان بنا دے، آمین۔ 38 سے لے کر 48 تک دیکھیے کہ جہنم میں لے جانے والے جرائم۔ ہر بد نصیب گناہگار انسان اپنے جرائم کی وجہ سے پھنسا ہوا ہے، عنقریب اسے ان جرائم کی سزا ملے گی۔ اس کے برعکس نیکیاں کرنے والے سعادت مند ہیں جو جنت میں ہوں گے۔ وہ بد نصیب گناہگار انسانوں سے پوچھیں گے، آخر تم کیوں جہنم میں چلے گئے؟ گناہگار اپنے جرائم کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دین کی شریعت کی تعلیمات پر اعتراضات کرتے تھے، بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے اور اس حوالے سے تمام شکوک و شبہات اور خوش فہمیوں کا شکار تھے۔ جہنمی حسرت سے کہیں گے کہ ہماری پوری زندگی ان جرائم میں گزری، یہاں تک کہ موت نے ہماری دنیا کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ جہنمیوں کا اعتراف جرم اب انہیں کوئی فائدہ نہ دے گا اور نہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش ان کے کام آئے گی۔ اللہ اس انجام بد سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔
آیا نمبر 49 سے لے کے 53 تک حق سے اعراض کا سبب اور انکار آخرت بتایا گیا۔ ان آیات میں یہ اظہار تعجب کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ حق کی دعوت سے اعراض کر رہے ہیں۔ جب انہیں قرآن سنایا جاتا ہے تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے گدھا شیر کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ پھر وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم میں سے ہر ایک پر براہ راست ہدایت نازل کر دے تو ہم مان لیں گے۔ اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ وہ ہدایت کا نزول بندوں میں سے چنے ہوئے پاکیزہ نفسوں پر کرتا ہے۔ اللہ جو ہے وہ اصل بات تو یہ ہے کہ حق سے اعراض کرنے والے آخرت کی جواب دہی کا خوف ہی نہیں رکھتے۔ جو شخص اللہ کے سامنے حاضری اور اعمال کی جواب دہی کا یقین نہیں رکھتا اس سے کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آیا نمبر 54 سے لے کر 56 تک قرآن جو ہے وہ حقائق کی یاد دہانی ہے۔ قرآن حکیم ایک نعمت ہے جو انسانوں کو حقائق کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم یاد دہانی حاصل کرتے ہیں یا نہیں۔ خیر اسی میں ہے کہ حقائق پر ایمان نہیں آئے اور ان کی روشنی میں زندگی کا جو ہے لائحہ عمل ہم تیار کریں۔ البتہ اللہ کی توفیق کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسے نسائی اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت کے لیے۔ آگے جو ہے ہماری سورہ قیامہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں قیامت کے مناظر کا بیان ہے۔ آیا نمبر 1 سے لے کر 5 تک دیکھیے کہ انکار آخرت کی زوردار نفی کی گئی ہے۔ ان آیات میں ان تمام تصورات کی زوردار نفی یا نگیٹ کیا گیا ہے جو آخرت کے حوالے سے کسی بھی ڈاؤٹ میں لے کے جاتے ہیں انسان کو۔ یہ جو ہے وارن آؤٹ کیا گیا ہے کہ قیامت ایسی یقینی شے ہے، ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ اس کی قسم کھا رہا ہے۔ پھر اللہ اس ضمیر کو گواہ کے طور پر پیش کر رہا ہے جو ہر نیکی پر انسان کو مسرت کی کیفیت دیتا ہے اور ہر بدی پر پشیمانی۔ ضمیر کا یہ احساس ثابت کر رہا ہے کہ نیکی کا اچھا اور بدی کا برا نتیجہ نکل کر رہے گا۔ انسان سمجھتا ہے کہ کیا اللہ اس کی بوسیدہ ہڈیاں جمع نہ کر سکے گا؟ ہڈیاں کیا، اللہ ہر انسان کے انگلیوں کے پور تک دوبارہ درست کر دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان نہیں چاہتا کہ جو گناہوں کی لذت وہ لے رہا ہے اسے چھوڑ دے، اسی لیے گناہوں کی باز فرض کی یقینی خبر کو جھٹلا رہا ہے۔ پھر آیا نمبر جو ہے وہ 6 سے لے کر 15 تک قیامت کی ہولناکی کا جو ہے منظر کھینچا گیا ہے۔ انسان جو ہے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کے لیے پیاری کی بجائے طنزیہ انداز میں پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ طنزیہ سوال کا سخت اسلوب میں جواب دیا گیا کہ قیامت اس روز آئے گی جس روز انسان کی آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند باہم ٹکرا جائیں گے۔ انسان اس تباہی سے گھبرا کر کوئی پناہ گاہ تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ کہا جائے گا آج کوئی پناہ گاہ نہیں، اب چلو اور رب کے سامنے پیش ہو جاؤ۔ تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کس شے کو ترجیح دی تھی، کس شے کو پسے پش ڈالا تھا۔ حقیقت میں یہ سب بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ پلیز تبسم آپ پلیز چیک کیجئے، آپ کی ویڈیو آن ہو گئی ہے، پلیز کائنڈلی۔ حقیقت میں یہ سب کچھ بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر انسان خوب جانتا ہے کہ دنیا میں اس کی ترجیح اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح تھی یا دنیا کا عاجزی اور گھٹیا مال و اسباب۔ وہ اپنی دنیا داری کے جواز کے لیے کیسی ہی خوشنما جو توجیحات پیش کرے، اس کا باطن جانتا ہے کہ اس کا مطلب اور اس کا مقصود کیا تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی رضا اور آخرت کی نعمتوں کے مطلوب و مقصود بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیا نمبر جو ہے وہ 16 سے لے کر 19 تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم سے محبت کا انداز بیان کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سے والہانہ محبت تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہونے والی آیات کو حفظ کرنے کے لیے تیزی سے اپنی زبان مبارک سے دہراتے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان عظیم فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے جلدی نہ کریں،
اس قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں محفوظ کرنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک اس کے مضامین کی وضاحت کروا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل کیا جا رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آہستہ آہستہ نزول کی پیروی کرتے ہوئے پڑھتے جائیں۔ یہ آیات اس حقیقت کو بھی واضح کر رہی ہیں کہ اللہ قرآن کی تفسیر اور وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھا دے گا۔ گویا قرآن کی وضاحت کے لیے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رہنمائی حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنہ سے محفوظ فرمائے، اور جو انکار حدیث کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، آمین۔ آیت جو ہے آگے 20 سے لے کے 25 تک، روز قیامت نتیجہ چہروں سے ظاہر ہوگا۔ انسانوں کی اکثریت کی افسوسناک روش ہے کہ وہ دنیا کی فوری ملنے والی لذتوں کو ترجیح دیتی ہے اور آخرت کی ابدی اور اعلیٰ نعمتوں کے حصول کے لیے تیاری سے غفلت برتتی ہے۔ عنقریب آخرت آنے والی ہے، اس روز تمام انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ نیک لوگوں کے چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رخ انور کے دیدار کی جو ہے وہ لذت عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں سے ایک کرے۔ اس کے برعکس مجرموں کے چہرے خوف سے بگڑے ہوئے ہوں گے، وہ جان لیں گے کہ اب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا اور کمر توڑ دینے والے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین۔ پھر آگے جو ہے آیا نمبر 22 سے لے کر 30 تک جو ہے وہ موت کا، بلکہ 26 سے لے کر 30 تک موت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ انسان پر جب موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس کی جان حلق کے قریب آ کر اٹک جاتی ہے۔ انسان شدید اذیت سے دوچار ہوتا ہے، قرابت داروں پر انتہائی مایوسی طاری ہو جاتی ہے، دوائیں اب کارگر نہیں رہتی، اب بے کسی کے عالم میں پکارا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا جو مرنے والے کو بچا لے۔ مرنے والا جان چکا ہوتا ہے کہ اب دنیا سے جدائی کا وقت آ چکا ہے، پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے اور انسان خالق حقیقی سے جا ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر سب پر موت کی سختیاں آسان فرمائے، اور آخری کلمات انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ کلمی کی فارم میں ہوں، ہمیں طیب فرشتے لینے آئیں اور خبیث فرشتوں سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری آخری جتنی بھی مناظر ہیں ان سب کو آسان فرمائے، آمین۔ آیا نمبر 31 سے لے کر اگر 35 تک دیکھا جائے تو سرکشوں پر اللہ کا غضب۔ ان آیات میں ایسے شخص کی شدید مذمت کی گئی ہے جس نے سرکشی اختیار کی، حق کو قبول نہ کیا اور نہ ہی اللہ کے سامنے سر جھکایا، اس کے برعکس بڑے تکبر سے دینی تعلیمات کو جھٹلایا۔ یہ بد نصیب اسی قابل ہے کہ اس کے لیے تباہی و بربادی اور شدید تباہی و بربادی ہو۔ اللہ اس روش سے اور اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی آیات ہیں جو 32 سے لے کے 40 تک۔ کیا انسان سے حساب کتاب نہ ہوگا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیا گیا ہے، جو جی میں آئے کرتا رہے، کسی کی آبرو کی دھجیاں اڑا دے، کسی کی جان کے ساتھ کھیلے اور کسی کے مال و اسباب کو لوٹے؟ نہیں، اللہ اس سے اس کے ہر عمل کا حساب لے گا۔ ذرا غور کرو، جس اللہ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا اور نطفہ ہی سے مرد بھی پیدا کیے اور عورتیں بھی، کیا وہ انسان کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ ہر انسان نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اپنے اعمال کی اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے اور اعمال کا بدلہ پانا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو جائے، آمین۔ آگے سورہ دہر انشاءاللہ شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کا اختیار اور اختیار کے استعمال کے نتائج کا بیان ہے اس سورہ میں۔ آیت نمبر 1 سے 3 تک دیکھیے۔ خالق نے انسان کو ہدایت دی اور اختیار دی۔ یہ آیات انسان کو یاد دہانی کرا رہی ہیں کہ ایک وقت وہ نطفہ کی صورت میں تھا، ایسی شے جس کا ذکر زبان پر لانا پسند نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے اسے مکمل انسان کی صورت دی، پھر اسے نیکی اور بدی کی تمیز عطا کی، نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے کراہت کی جو ہے ہدایت عطا فرمائی۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ وہ نیکی کی راہ اختیار کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے یا بدی کی راہ پر چل کر اپنے خالق کے احسانات کی ناشکری کرتا پھرے۔ آیت نمبر 4 میں ناشکروں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اس آیت میں خبردار کیا گیا کہ جو شخص جو ہے ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو
اللہ کی نافرمانیوں کے لیے استعمال کرے گا اس کا برا انجام ہوگا۔ روز قیامت اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا اور اس کے گلے میں توق ڈال کر اسے دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے اندر جو ہے مختلف ہمیں تفاسیر ملتی ہیں کہ جو لوگ رسم و رواج اور اوہام اور ظن کی زنجیروں میں جکڑے رہے اور غیر اللہ کی حکومت اور اقتدار کے توق اپنے گلوں سے نہ نکال سکے، بلکہ حق کے حاملین اور حق کے خلاف دشمنی اور برائی کی آگ بھڑکانے میں عمریں گزار دیں، کبھی بھول کر بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد نہ کریں، نہ اس کی سچی فرما برداری کا خیال ان کے دل میں آئے، ان کی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوزخ کے جو توق ہے وہ تیار کر رکھے ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 5 سے لے کر 10 میں دیکھیے کہ شکر گزاری کی راہ اور حسین انجام۔ شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہوئے جو لوگ نیکی راہ پر چلیں گے انہیں اللہ جنت میں ایسے ایسے مشروب پلائے گا جن میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ مشروب اس قدر لذیذ ہوگا کہ جنتی نالیوں کے ذریعے اسے اپنے محلات تک لے آئے گی۔ ان خوش نصیبوں نے جو نیکی کی راہ اختیار کی تھی اس کے یہ مظاہر ہیں کہ وہ اپنی مانی ہوئی نظریں ذوق و شوق سے پوری کرتے تھے، وہ ہر وقت آخرت کے دن کی رسوائی اور خوف سے لرزتے رہتے تھے، وہ محتاجوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے، وہ اپنی نیکیوں کے لیے دنیا میں کسی اجر یہاں تک کہ کسی طرف سے شکریہ ادا کرنے کی بھی خواہش نہیں رکھتے تھے۔ ان کی نیکیوں کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کی طلب اور آخرت کے دن کے عذاب سے بچنا تھا۔ اللہ ہمیں بھی ایسی روش اختیار کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے اور سعادت نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 11 سے لے کر جو ہے 22 تک شکر گزاری کی روش کے انعامات بتائے گئے ہیں۔ ان آیات میں جو ہے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ جو شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہیں ان کو کیا نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ وہ ہمیشہ سرور دینے والی تازگی اور سکون سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ٹیک لگا کر تختوں پر ایک ایسی فضا میں بیٹھے ہوں گے جس میں نہ سردی ہوگی اور نہ گرمی بلکہ معتدل موسم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ان کے لیے ایسے درختوں کے سائے ہوں گے جو بہت اونچی ہیں لیکن ان کے پھل لٹک رہے ہوں گے۔ انہیں چاندی کے برتنوں میں لذیذ کھانے اور شیشے کے پیالوں میں مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ شیشہ بھی ایسا ہوگا جو چاندی کو سکل کر کے تیار کیا گیا ہو۔ انہیں سلسبیل نامی چشمے کا مشروب پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی۔ ان کی خدمت کے لیے موتیوں کی طرح خوبصورت لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی ان کی عمر میں اضافہ نہ ہوگا تاکہ پردہ کا اہتمام نہ کرنا پڑے۔ انہیں چار طرف پھیلی ہوئی وسیع جنت اور اس میں نعمتوں کی فراوانی میسر ہوگی۔ انہیں سبز ریشم کا لباس زیبتن انہوں نے کیا ہوا ہوگا اور چاندی کے کنگنوں سے زیب و زینت اختیار کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ہاتھ سے پاکیزہ شراب کے جام پلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اظہار کرتے ہوئے فرمائے گا کہ یہ تمام نعمتیں تمہاری شکر گزاری کی روش کے انعام کے طور پر ادا کی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت کریم، بہت رحیم رب ہے، وہ ہم سب کو یہ سب نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ آیا نمبر جو ہے وہ 23 سے لے کر 26 تک صبر اور ذکر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ آیات ایسے پس منظر میں نازل ہوئی جب مشرکین کی مخالفت عروج پر تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے شدید دباؤ ڈال رہے تھے۔ ایسے میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے اور قلب کو ثبات دینے کے لیے قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے تاکہ کسی سوال کا فوری جواب، کسی اعتراض کا بروقت ازالہ، کسی تکلیف پر دل جوئی اور حق کی خاطر قربانیوں ایثار پر تحسین نازل کر دی جائے۔ اللہ نے مخالفین کے لیے مہلت کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجیے اور کافروں کے تن سے غمگین نہ ہوں، ان کے تشدد سے ہمت نہ ہاریں اور ان کے کسی دباؤ کو قبول نہ کریں۔ صبر کا نتیجہ جلد ظاہر ہوگا۔ صبح، شام اور رات کے طویل حصہ میں اللہ کا ذکر کیجیے۔ یہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسکین اور راحت کا ذریعہ بنے گا۔ بلا شبہ مخالفانہ فضا میں قرآن کی تلاوت، صبر کی رعایت اور ذکر کی کثرت مومنوں کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ آیت نمبر 27 سے 29 تک انسان کی اصل کمزوری کو بیان کیا گیا کہ انسانوں کی اکثریت کا حق سے اعراض
جو ہے وہ اصل دنیا کی سبب، جو دنیا میں جو اس کی محبت ہو جاتی ہے نا، اس کا سبب ہے۔ انسان نقد اور فوری ملنے والی عارضی لذتوں کو ترجیح دیتا ہے اور آخرت کے دن کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے، جو مجرموں پر بہت ہی بھاری ہوگا۔ بعض مجرم ایسے بھی ہیں جو اس دن دوبارہ اٹھنے کا ہی انکار کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ جس اللہ نے پہلی بار انسانوں کو بنایا اور ان کے جوڑوں کو خوبصورت بنایا، مضبوط کیا، وہ انہیں دوبارہ بنانے پر قادر نہیں ہے۔ پھر آیا نمبر 30 سے 31 میں، نیک راہ پر اللہ ہی چلاتا ہے۔ انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ پھر ایسے نیک لوگوں کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ بدی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے، وہ ظالم ہیں، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ہمیں اللہ سے خیر کی توفیق مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کی صورت میں ہمیں بہت خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور مجھے توفیق دے کہ میں ایسا شکر کروں، ایسا عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور اصلاح کر دے میرے لیے میری اولاد کی، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، ہماری زندگی کے سارے کنسرن شو کرتی ہے۔ ہمیں اولاد کی فکر ہوتی ہے، اپنی فکر ہوتی ہے، اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے، تو کتنی نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا میں کور کر دیا ہے۔ پھر آگے سورہ مرسلات ہے، ذکر آخرت پر جلالی اسلوب کے ساتھ۔ اس سورہ مبارکہ میں جو 10 بار یہ وعید دہرائی گئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز ہلاکت و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیات ایک تا 7 قیامت واقعہ ہو کر رہے گی۔ ان آیات میں قسم کھا کر کہا گیا کہ حساب کتاب کا دن آ کر رہے گا۔ قسم کھائے گی ان ہواؤں کی جو بادل لا کر زمین پر برساتی ہیں، وہ پہلے آہستہ چلتی ہیں، رفتہ رفتہ ان کی شدت بڑھتی ہے، پھر وہ بھاری بادلوں کو اٹھا کر مختلف علاقوں میں تقسیم کر دیتی ہیں، کسی پر رحمت کی بارش برساتی ہیں، کسی پر بارش کے ذریعے عذاب نازل کرتی ہیں، اور کسی کو عذاب سے خبردار کرتی ہیں۔ جو اللہ اس پورے عمل کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، وہ تمام انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، نیکوکاروں کو رحمت سے نوازے گا اور مجرموں کو جرائم کی مناسبت سے عذاب دے گا۔ نمبر 8 سے لے کر 15 تک علامات قیامت کا بیان ہے۔ روز قیامت ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، پہاڑ بکھیر دیے جائیں گے، اور رسولوں کے بطور گواہ آنے کا وقت آ جائے گا۔ یہ وقت دراصل جزا و سزا کا فیصلہ کرنے کے لیے طے کیا گیا ہے۔ فیصلہ کے دن کیفیت کیا ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک اس روز اللہ کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کا انجام جو ہے وہ تباہ کن ہوگا۔ آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک دیکھیے کہ مجرم قوموں کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ ماضی میں کتنی ہی سرکش قومیں آئیں جنہوں نے اپنے جرائم کے ذریعے زمین کو ظلم و استحصال سے پامال کر دیا، اللہ نے انہیں ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کے باوجود جو بے بدبخت حق کو جھٹلاتے ہیں تو پھر ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ آیا 20 سے 24 تک دیکھیے، پہلی بار بنانے والا کیا دوبارہ بنا نہ سکے گا؟ اللہ نے انسان کو ناپاک پانی سے بنایا، اس ناپاک پانی کو ایک خاص مدت کے لیے رحم مادر میں رکھا، پھر اسے رفتہ رفتہ انسان کے وجود کی تکمیل کی، پھر ہر انسان کے لیے ایک تقدیر طے کر دی۔ اس تقدیر میں یہ بھی طے ہے کہ انسان کو ایک روز مرنا ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جو لوگ اپنی تخلیق کے حوالے سے اللہ کی قدرت کو جاننے کے باوجود آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کر دیں تو وہ تباہ اور برباد ہونے کے لائق ہیں۔ آیا 25 سے لے کر 28 تک دیکھیے کہ زمین پر اللہ کی قدرت کے مظاہر۔ اللہ نے کیسی وسیع اور عریض زمین بنائی ہے جس نے اربوں انسانوں کو خواہ زندہ ہوں یا مردہ اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے۔ اسی زمین نے اللہ نے بڑے بڑے پہاڑ میگھوں کی طرح گاڑ دیے ہیں۔ زمین میں کروڑوں گیلن میٹھے پانی کے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، جن سے زمین پر بسنے والے تمام انسان اور بے شمار دیگر مخلوقات اپنی پیاس بجھاتی اور دیگر ضروریات پوری کرتی ہیں۔ جس اللہ کی قدرت کے یہ شاہکار ہیں، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بے شک جھٹلانے والے ہر درم ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ آیت نمبر 29 سے 34 تک دیکھیے کہ جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کا عذاب۔
روز قیامت جہنم سے ایک سایہ نکلے گا جو تینوں اطراف میں بٹ کر مجرموں کو گھیر لے گا۔ سایہ کا ایک حصہ ان کے سر پر ہوگا، دوسرا دایاں طرف اور تیسرا بائیں طرف۔ یہ سایہ انتہائی ہولناک ہوگا، اس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ ہی گرمی سے بچاؤ کی کوئی خاصیت۔ یہ سایہ انہیں گھیر کر جہنم میں لے جائے گا۔ جہنم کی آگ جوش مار رہی ہوگی، اس سے نکلنے والے انگارے محل کی طرح بڑے ہوں گے اور اونٹ کی طرح زرد۔ جو بدنصیب اللہ کی خبردار کرنے والی ان باتوں کو جٹلا دے تو پھر تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہے۔ آیت 35 سے لے کر 40 تک دیکھیے کہ روز قیامت جٹلانے والوں کی بے بسی۔ اللہ کی تعلیمات کو جٹلانے والے روز قیامت کچھ بھی نہ بول سکیں گے، انہیں اس کی بھی اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ کوئی معذرت ہی کر سکے۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے فیصلہ کا دن جسے تم جھٹلا رہے تھے، اب خود کو تباہی و بربادی سے بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ وہ کچھ بھی نہ کر سکیں گے اور تباہی و بربادی سے دوچار رہیں گے۔ آگے آیات 41 سے لے کے 44 تک متقین کا حسین انجام بتایا گیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے والے جنت کی ٹھنڈی چھاؤں اور لذیذ مشروبات کے چشموں سے لطف اندوز ہوں گے۔ انہیں ایسے میوے پیش کیے جائیں گے جو انہیں مرغوب ہوں گے، جو انہیں پسندیدہ ہوں گے۔ کہا جائے گا اپنے اعمال کے انعام کے طور پر جو چاہو اور کھاؤ اور پیو۔ بلا شبہ اللہ کے ہاں نیکوکاروں کے لیے ایسی ہی قدردانی ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیا 45 سے لے کر 50 تک، 45 سے لے کر 50 تک مجرموں کا برا انجام بتایا گیا ہے کہ مجرم جانوروں کی طرح دنیا میں جو کھانا ہے کھا لیں اور جو پینا ہے پی لیں، ان قریب انہیں ہمیشہ ہمیش کی تباہی سے دوچار ہونا ہے۔ یہ اس قدر ڈھیٹ ہیں کہ آخرت کے تمام حقائق سننے کے باوجود اللہ کے احکامات کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ جو بدنصیب قرآن سن کر بھی اپنی اصلاح پر آمادہ نہ ہو تو اسے اب کیسے راہ راست پر لایا جا سکتا ہے؟ یہ بدنصیب اسی قابل ہیں کہ تباہ و برباد کر دیے جائیں۔ اور اسی طرح سے اس کے حوالے سے سورۃ الملک آج ہم نے پڑھی ہے، بالکل آخر میں اس کے حوالے سے ایک ترمذی کی حدیث پیش کر دیتی ہوں، انشاءاللہ پھر اجازت چاہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کیا۔ انہیں یہ علم نہیں تھا کہ یہاں قبر ہے، بس اچانک انہوں نے سنا کہ کوئی آدمی سورہ ملک پڑھا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے سورت کو ختم کیا۔ وہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورت اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والی ہے، یہ سورت اپنے قاری کو عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الملک کو ہماری زندگیوں میں توفیق عطا کرے کہ ہم رات کو سونے سے پہلے اسے ضرور اس کی تلاوت کریں اور صدقے دل سے تلاوت کریں، اس کے رولنگز ہمیں معلوم ہوں، اس پہ عمل کیسے کرنا ہے ہمیں معلوم ہو، ہم اس پہ نہ صرف اس کی تلاوت کرنے والے بنیں، ہم اس کے سارے فضائل سمیٹنے والے بنیں، اس میں جو تعلیمات دی گئی ہیں اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہم نیت تو کر رہے ہیں، تو اتنا عظیم ہے کہ تو نیت پر اجر دے دیتا ہے کہ جب ہم نیت کر لیتے ہیں وہیں سے ہماری نیکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم صدقے دل سے نیت کرتے ہیں کہ ہم سورۃ الملک کو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں صرف تلاوت کے طور پر نہیں، عملی طور پر بھی لائیں گے۔ لیکن یا رب اتنا رحم اور کرم مانگتے ہیں کہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا، قبر پل صراط اور قیامت کی ظلمتوں سے بچا لینا، ہمیں وہ یقیناً اصلی والی سچی جو کامیابی ہے کہ جہنم سے ہٹا کر تو جنت میں داخل کر دینا۔ ہم تجھ سے امید کرتے ہیں کہ تو ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے گا۔ یا رب تیری رحمت اپنے غضب پہ باری ہے، تو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے۔ یا رب یا رحمان یا کریم یا آخری اخشرہ ہے، اور تجھ سے برکت مانگتے ہیں اپنے اعمال میں، جیسی بھی ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہماری عبادتیں ہیں، جس بھی درجے کی ہیں یا رب تو اسے بہترین اور احسن طریقے سے قبول و منظور فرما اور ہمیں کسی بھی قسم کے اجر سے محروم نہ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔